بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور معزز بہنوں، آج میں آپ کے روبرو ایک ایسی اٹل سچائی، ایک ایسی خوفناک اور دل ہلا دینے والی حقیقت لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے نہ میں فرار اختیار کر سکتا ہوں اور نہ آپ بھاگ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی امیر کبیر ہو یا کتنا ہی غافل ہو، ایک نہ ایک دن اس راستے پر لازمی چلنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ جب موت کا وہ وقت قریب آ جائے گا، جب زندگی کا آخری دن یا کچھ دیر پہلے کا وقت ہوگا، تو اس وقت انسان کیا دیکھتا ہے؟ کیا اس وقت اسے اپنے ارد گرد موجود رشتہ دار نظر آتے ہیں یا کچھ ایسی انوکھی مخلوقات سامنے آ جاتی ہے جنہیں دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا اس آخری دن یا کچھ دیر پہلے کے لمحات میں انسان کو فرشتوں کی آمد کا سچا احساس ہو جاتا ہے؟ کیا اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہونے لگتی ہے یا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی تپش اس کے چہرے کو جھلسانے لگتی ہے؟ کیا اس نازک وقت میں مانگی گئی توبہ اور رو رو کر کی جانے والی التجائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ابھی اصل حقیقت کا بیان کرنا باقی ہے۔ وہ چونکا دینے والی بات اور وہ خوفناک منظر جو موت سے کچھ دیر پہلے یا ایک دن پہلے ہر انسان کے سامنے آشکار ہوتا ہے، وہ میں آپ کو اس بصیرت افروز بیان کے آخر میں بتاؤں گا، کیونکہ جو بات آخر میں آنے والی ہے وہ شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے اور آپ کے دل کی دنیا کو الٹ کر رکھ دے۔ اس لیے اس پیغام کے آخر تک ضرور جڑے رہیے گا اور ایک ایک لفظ کو دل کے کانوں سے سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان میری اور آپ کی زندگی کا آخری بیان ثابت ہو اور ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے کا حقیقی ذریعہ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی وہ حقیقت پردے میں ہے جسے جان کر شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس منظر کا تصور کرنا ہوگا جس سے ہر ذی روح کو لازمی گزرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے بدلے تو قیامت کے دن ہی پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب موت سے ایک دن پہلے یا کچھ دیر پہلے انسان ایک بستر پر لاچار لیٹا ہوگا، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں گے، گھر والے چاروں طرف کھڑے رو رہے ہوں گے، ماں تڑپ رہی ہوگی، باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، اولاد سسکیاں لے رہی ہوگی اور ہم اس بستر پر بے بس پڑے ہوں گے۔ ہماری زبان بند ہو چکی ہوگی، ہم بولنا چاہیں گے لیکن بول نہیں سکیں گے، ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیں گے لیکن جسم کا کوئی حصہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، مگر ہمارا دل اور ہمارا دماغ سب کچھ سمجھ رہا ہوگا، ہماری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوگی کہ کس طرح دنیا کی ہر چیز سامنے ہوتے ہوئے بھی انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اس دن کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی، کاش میں نے سجدوں میں اپنے رب کو منا لیا ہوتا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ابھی سب سے اہم بات باقی ہے، ابھی وہ منظر باقی ہے جب ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام انسان کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں،
جب زندگی کا وہ آخری دن یا کچھ دیر پہلے کا وقت شروع ہوتا ہے تو دنیاوی نظر دھندلا جاتی ہے اور آخرت کی دنیا کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اس آخری وقت میں انسان وہ سب کچھ دیکھنے لگتا ہے جو عام زندگی میں پوشیدہ تھا۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو اور گناہوں سے بچنے والا ہو، تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس مومن بندے کے پاس بیٹھ کر انتہائی نرمی اور محبت سے کہتے ہیں کہ اے پاک نفس، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچیں کہ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا جب ایک مومن بندہ فرشتوں کے ان چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھتا ہے۔ اس کے دل سے دنیا کا سارا غم اور ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے برتن سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جو بات آخر میں آنے والی ہے وہ شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ اب اس دوسرے منظر کو دیکھیے جو ایک گناہگار، ایک نافرمان، ایک بے نمازی اور دنیا کی محبت میں اندھے ہو جانے والے انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب ایک گناہگار انسان کی موت کا آخری دن یا کچھ دیر پہلے کا وقت باقی رہ جاتا ہے تو اس کے سامنے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے انتہائی سیاہ اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ٹاٹ کا سخت اور بدبودار کپڑا ہوتا ہے۔ ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان انہیں عام زندگی میں دیکھ لے تو اس کا زہر آب ہو جائے، اس کا دل دھڑکنا بند کر دے۔ وہ فرشتے اس گناہگار کے سرہانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتہائی غصے اور کڑکدار آواز میں چلاتے ہیں کہ اے گندی اور نافرمان روح، نکل اپنے رب کے غضب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس وقت اس گناہگار انسان پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ فرشتوں کی اس خوفناک شکل کو دیکھ کر چیخنا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو پکارنا چاہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے ان ہولناک مخلوقات سے بچاؤ، لیکن اس کی زبان گنگ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اس کے منہ میں پانی کے قطرے ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تو روح نکلنے کا ہولناک منظر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے پیارے بھائیوں، ابھی وہ حقیقت باقی ہے جسے جان کر شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ جب وہ فرشتے اس گناہگار کی روح کو کھینچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرشتے اس گندی روح کو جسم سے اس طرح گھسیٹ کر نکالتے ہیں کہ جیسے بہت سی شاخوں والی خاردار تار کو گیلے اون میں سے کھینچا جائے، جس سے اون کی ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں۔ انسان کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک رگ اور ایک ایک بال اس نزا کی سختی کو محسوس کرتا ہے۔ موت کی وہ سختی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر
اس کی ایک سسکی بھی دنیا والے سن لے تو دنیا کے سارا کاروبار بند ہو جائے، لوگ ہنسنا بھول جائے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونے لگے، انسان دنیا چھوڑنے کی حسرت میں تڑپتا رہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے اپنی ساری زندگی اس فانی دنیا کے لیے برباد کر دی۔ میں نے محل بنائے، میں نے گاڑیاں خریدے، میں نے بینک بیلنس جمع کیا، لیکن آج ان میں سے کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی۔ آج میری نمازیں میرے پاس نہیں ہے، آج میرا قرآن میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آج میں بالکل اکیلا اور تنہا اس موت کے بستر پر پڑا ہوں۔ میرے پیارے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس پیغام کے آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ اب ہم اس اصل اور سب سے بڑی حقیقت کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ موت سے ایک دن پہلے یا کچھ دیر پہلے کے اس آخری لمحے میں انسان اصل میں کیا دیکھتا ہے، اور وہ کون سی چونکا دینے والی بات ہے جو انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اور روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جسے شریعت کی زبان میں غرغرہ کا وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ اب سنیے کہ اس آخری دن یا کچھ دیر پہلے کے لمحات میں انسان کیا دیکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس آخری وقت میں ہر انسان کو، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا گناہ گار، اس کا آخری ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، موت سے کچھ دیر پہلے یا ایک دن پہلے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں جا رہا ہے۔ مومن بندے کو اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کے خوبصورت باغات، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی حوریں اور محل دکھا دیے جاتے ہیں، جسے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے، اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، جب ایک گناہ گار، بے نمازی اور ظالم انسان کا آخری وقت یا کچھ دیر پہلے کا لمحہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم کا وہ ہولناک گڑھا، وہاں کی دہکتی ہوئی آگ، وہاں کے سانپ اور بچھو اور عذاب کے فرشتے دکھا دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا وہ بدترین ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے جہاں اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے۔ جب وہ جہنم کے اس عذاب کو دیکھتا ہے تو خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس کے چہرے پر وحشت پھیل جاتی ہے اور وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے کچھ دیر، صرف ایک سیکنڈ کی مہلت مل جائے تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ لیکن اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وقت کا پہیہ رک چکا ہوتا ہے اور روح اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا غور کریں، جب وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر قبر کا وہ پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے جہاں انسان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رشتہ دار، دوست احباب اور وہ اولاد جس کے لیے انسان دن رات حلال اور حرام کی تمیز بھول کر کماتا رہا، وہ سب اسے مٹی کے نیچے دبا کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اندھیری قبر میں جہاں نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی پنکھا ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے، وہاں منکر اور نکیر نامی دو فرشتے
اپنی نیلی اور کالی آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور انسان کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئے گی، وہاں انسان کی دولت یا اس کا عہدہ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف اور صرف انسان کے اعمال بولیں گے۔ اگر دنیا میں نماز پڑھی ہوگی، اگر دنیا میں گناہوں سے توبہ کی ہوگی، اگر دنیا میں والدین کی خدمت کی ہوگی، تو زبان سے فوراً جواب نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اگر زندگی غفلت میں گزری ہوگی تو انسان صدمے اور افسوس سے کہے گا کہ ہائے افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا۔ تب قبر اسے اس طرح بھیجے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب اس بیان کے آخری چند منٹ انتہائی اہم اور دل کو ہلا دینے والے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میری یا آپ کی زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج ہماری موت کی خبر لے کر طلوع ہو۔ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیے، کیا ہم نے اس دن کی تیاری کر لی ہے؟ ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، ہم اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ہم جھوٹ، غیبت، سود اور حرام کمائی میں ملوث ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت ابھی بہت دور ہے۔ میرے عزیز دوستو، موت کسی عمر کو نہیں دیکھتی، وہ کسی بیماری کا انتظار نہیں کرتی، وہ اچانک آتی ہے اور انسان کو دنیا سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی موت کا آخری وقت یا کچھ دیر پہلے کا لمحہ ہو تو آپ کو جہنم کا گڑھا دکھا دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے خوفناک چہرے دیکھ کر آپ کی آنکھیں پتھرا جائے؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، وہاں کا عذاب انتہائی دردناک ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ابھی وقت ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی ملک الموت ہمارے سرہانے نہیں پہنچے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، آج رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ اپنے والدین سے معافی مانگ لے اگر ان کا دل دکھایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کر لیں اور سچی توبہ کر لیں، کیونکہ ہمارا رب تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں،
اب ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، رکعت آمیز لمحات اور اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے اور دل سے آمین کہیے۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے تمام جہانوں کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے رب، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور عاجز بندے تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے دن کی روشنی میں گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جوانی کو غفلت میں برباد کیا، ہم نے تیری نافرمانیاں کیے۔ مولا، ہم تیرے عذاب کے لائق نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا رحمان، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے اگلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، جب ہمارا آخری وقت آئے، جب زندگی کا وہ آخری دن یا کچھ دیر پہلے کا لمحہ ہو، تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کر دے۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین، موت کے وقت ہمیں رحمت کے فرشتے کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نزا کی سختیوں سے بچا، ہماری روح کو انتہائی آسانی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جب ہمیں اندھیری قبر میں اتارا جائے، جب سب دوست احباب چھوڑ کر چلے جائیں، تو قبر کی اس تنہائی اور ہولناکی میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اسے جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ یا رب العزت، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ یا اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حرام کمائی سے بچا اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی عطا فرما، اور ہم سب کو قیامت کے دن اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہماری اس عاجزانہ دعا کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی اس خوبصورت دعا میں شامل ہو جائیں۔ اور کیا معلوم کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین اور لکھا ہوا جملہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو لینے والا اور ایمان افروز لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ کسی اور کی زندگی بھی بدل سکے۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی اثر انگیز اسلامی ویڈیوز ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔